ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ کامل مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ میں نے کل اس کا معنی عرض کر دیا حدیث کے حوالے سے کہ خاتم النبیین کے جتنے مرضی آپ معنی بناتے جائیں اور ٹامک ٹوئیاں لگاتے جائیں جی، اور گمراہی کے جال پھیلاتے جائیں، خاتم النبیین کا ترجمہ وہی ہے جو صاحب قرآن محمد رسول اللہ نے بیان کیا۔ بات ختم، بات ختم۔ قرآن نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ تک اور اس کا معنی بیان کریں حضرت عیسیٰ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ انجیل نازل تو ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن اس کا معنی بیان کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ انجیل نازل تو ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس کا مفہوم بیان کریں حضرت نوح علیہ السلام، حالانکہ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ قرآن سکھایا کس نے؟ اور کتاب کون سی سکھائی؟ قرآن۔ یہاں فاعل کا بھی ذکر ہے، سکھانے والے کا بھی ذکر ہے اور نصاب کا بھی ذکر ہے۔ سکھانے والا خدا ہے اور جو کتاب سکھائی گئی وہ ہے قرآن، لیکن کتاب سکھائی کس کو گئی اس کا یہاں لفظوں میں ذکر نہیں ہے۔ خود سمجھ لو کہ رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، حضرت زکریا کو، شعیب علیہ السلام کو قرآن سکھایا۔ بھئی جس پر قرآن نازل ہونا ہے، جس پر قرآن نازل ہونا تھا اس محمد کو قرآن سکھایا۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن جن پر نازل ہونا ہے وہی قرآن پاک کا معنی بھی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی تشریح وہ خود نہ کر سکے جی، اور پھر کوئی دوسرا رسول آ کر اس کی تشریح کرے، یہ بھی منظور نہیں۔ جائے کہ محمد مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو اور قادیان سے کوئی انسان کھڑا ہو جائے، کہتے نہیں وہ مفہوم نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ خاتم النبیین کا وہ معنی ہے ہی نہیں جو اس نے بیان کیا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن کے معنی بتاتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہوگا جی، کہ آپ صاحب قرآن کو قرآن کی تشریح کرنے کا حق نہیں دے رہے اور اپنے آپ سے اپنی جیب سے نکال کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ یہ کس نے حق دیا ہے مرزا قادیانی کو جی کہ قرآن مجید کی وہ تشریح جو صاحب قرآن فرماتے ہیں وہ منظور نہیں اس کو، اور اپنی طرف سے یہ تشریحات لیے پھرتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ آ گئی ہے آپ حضرات کو۔ اب میں یہ عرض کروں کہ کفر اور پھر کفر کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ والذین کفروا، کافی تھا، والذین کفروا اولئک اصحاب النار، جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے کہ یہ صرف انکار نہیں کرتے، یہ تکذیب بھی کرتے ہیں۔ انکار کا کیا معنی ہے؟ کہ مکے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، جب بہت سی مشکلات سے گزارا گیا حضور کو، ہاں جی بہت سی مشکلات سے گزارا گیا، لوگوں نے آپ کے علم کو دیکھا، عمل کو دیکھا، حوصلے کو دیکھا، عفو درگزر کو دیکھا، آپ کی رحمت کو دیکھا، آپ کے پاکیزہ اصولوں کو دیکھا، آپ کی صورت آنکھوں سے دیکھی
اور سیرت کی کتاب کھلی ہوئی حضور کی زندگی کی وہ پڑھ لی تو پھر وہ مان گئے کہ یہ اللہ کا رسول ہی ہے۔ لیکن یہاں صرف کفر کی بات نہیں کی، آگے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بھی تو فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں سے انکار بے علمی کی وجہ سے نہیں کرتے، ہٹ درمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کافر ہونا یعنی نہ ماننا یہ گناہ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بے علمی کی وجہ سے نہ مان رہا ہو، لیکن جب دلائل دے دی جائیں، سمجھا دیا جائے، جی آیات پر آیات نازل ہو جائیں اور ان آیات کی تائید کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ السلام معجزات کے ڈھیر لگا دیں تو پھر تو چانن ہو گیا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو انکار کرے گا وہ بے علمی کی وجہ سے انکار نہیں کرے گا، وہ اس لیے انکار نہیں کر رہا کہ جی اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، چاند چڑھا کے توڑ کر دکھا دیا گیا اور سورج موڑ کر دکھا دیا گیا، اندھوں کو آنکھیں دے کر دکھا دیا گیا، مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا گیا، گونگوں کو باتیں کر کے دکھا دیا گیا، بغیر گٹھلی کے کھجوریں پیدا کر کے دکھا دیا گیا۔ اب اور کیا چاہتے ہیں جی آپ لوگ؟ اب بھی اگر کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ بے علمی کی وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ ہڈ درمی کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اس کی شقاوت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، بدبختی اس کو گھیر گھیر کے لے جا رہی ہے ادھر، کیونکہ ہیں اولئک اصحاب النار۔ اب ایک دو باتیں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ آیت خاتم النبیین کو ایک طرف رکھیں، دل میں رکھیں۔ اگر اللہ کے ہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد کوئی اور نبی بھیجنا مقصود ہوتا، اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کے بعد کوئی نبی بھیج دے، ایک منٹ کے لیے آپ نے سوچنا ہے، تو وہ جو نبی آئے گا نا وہ ایک نیا نبی ہوگا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آیا، پھر ان کے بعد نبی آئے، پھر ان کے بعد نبی آئے، ان کے بعد بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو حضور کے بعد اگر اللہ کے ہاں کوئی اور نبی ہونا ہوتا تو پھر وہ ایک علیحدہ مستقل نبی ہوتا، یا پھر علیحدہ مستقل نبی تو نہ ہوتا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی تائید، تصدیق اور توثیق کرنے کے لیے آتا کہ میں نبی ہوں لیکن میں مستقل کو علیحدہ نبی نہیں ہوں، میرے تو آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے سے پہلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کر دوں، تصدیق کر دوں اور توثیق کر دوں۔ بس یہ دو باتیں یاد رکھیں، یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں جی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی مستقل نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح یہ قطعی بات ہے کہ محمد مصطفیٰ مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہے، جس طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حضور کی اب زوجہ بنے اور حضور اس زندگی میں اس ظاہری زندگی میں دوبارہ لوٹیں اور حضور کا نکاح ہو اور حضور کی اولاد ہو اور وہ لڑکا ہو اور وہ پروان چڑھے، رجل کامل بنے، تو پھر محمد رجل میں سے کسی کے باپ ہوئے نا۔ جس طرح یہ ناممکن ہے
اسی طرح یہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش اور سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب رہی دوسری بات کہ ایسا نبی جو حضور کی نبوت کی تائید کر دے، تصدیق کر دے اور توثیق کر دے، تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی، میں غلام احمد اس کو نہ لکھتا ہوں نہ کہتا ہوں، میں غلام قادیانی اس کو لکھتا ہوں، اور ہمیشہ میں نے جو کتاب لکھی اس میں ہر جگہ ایک جگہ پورا نام کہ اس کا نام کیا ہے، وہاں اس کا نام میں نے لکھا ہے، باقی ہر جگہ میں نے غلام قادیانی لکھا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات جی وقار، غلام قادیانی نے نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق، تائید یا توثیق کی بجائے حضور کی توہین کی ہے، حضور کی توہین کی ہے، حضور کی تکذیب کی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین کی تشریح یا تفسیر یا توضیح کرنے کی بجائے اس نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی تنسیق کی۔ لو جی آپ کہتے ہیں، لو جی ایک سوال سننے کا ہے اور سمجھنے کا ہے، آخری بات، لو جی تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر ساتھ ہی تم یہ بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے۔ اس قسم کی یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ آنا کیوں ہے؟ کبھی اس کا پس منظر بھی دیکھو جی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ایک عابد سے اس کی غار میں یہ سناؤں گا کب، ابھی انشاءاللہ وہ مہینہ آ رہا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ کون سی رات ہوتی ہے؟ شب برات، شب بولو شب برات ہوتی ہے۔ شب برات کے فضائل میں کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے دیکھو۔ ایک عابد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں 400 سال سے اس مکان میں ہوں، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، حالانکہ وہ جنت کی بیل ہے، انگور پکے ہوئے ہیں، اور وہ جنت کا چشمہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہوگا، لیکن میں نے 400 سال سے نہ انگور کا ایک دانہ کھایا ہے، نہ جنت کے آبشار سے کوئی ایک گھونٹ پانی پیا ہے۔ اس پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک بندہ 400 سال سے اس محفوظ مکان میں ہے، نہ وہ بیمار ہوا نہ اس کو نیند آئی، نہ وہ مرا ہے نہ بیمار ہوا ہے، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوئے ہیں، اور نہ اس کو بھوک لگی ہے۔ حضرت جی آپ کو بھوک نہیں لگی؟ فرمایا جو اللہ کی یاد اور سجدے میں لذت ہے وہ اس جنت کے آبشار میں کب ہے جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ فرمایا حضرت جی یہ حیرانی کی باتیں تو ہوں گی، لیکن میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ جی سناؤ اللہ کے پاک عابد۔ انہوں نے کہا میرے آپ کے بعد ایک نبی تشریف لا رہے ہیں مکہ معظمہ میں، اور ان کا مدخل اور ہجرت گاہ ہوگا مدینہ منورہ۔ وہ ایسا عظیم رسول ہے، ان کو ایسی عظیم امت ملے گی، اس امت کو سال میں ایک رات دی جائے گی جس کو شب برات کہیں گے۔ شب برات میں حضور آخر زمان نبی کا ایک امتی اللہ کی رضا کے لیے پوری رات شب بیداری کرے، میری 400 سال کی عبادت ایک طرف اور اس نبی کے امتی کی ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ یہ بات سنی عیسیٰ علیہ السلام نے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس وقت ہاتھ اٹھے عیسیٰ ابن مریم کے، اے اللہ تو نے اگر میری زندگی میں اس رسول کو نہیں بھیجا تو مجھے توفیق دے دے، میں اس رسول کا امتی بن کر پھر جاؤں اور ان کا کلمہ پڑھوں۔ یہاں بھی ٹھہر جائیے، ایک اور بات ہے جو ذہن میں اتری ہے اللہ کے حکم سے۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن احادیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب آئیں گے نا تو کلمہ محمد کا ہی پڑھیں گے، کلمہ۔ ایک دن حضرت عمر فاروق تورات کا کوئی نسخہ کہیں سے مل گیا تو آپ پڑھ رہے تھے۔ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں تورات پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ نسخہ ملا ہے کہیں سے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو موسیٰ، یاد رکھو عمر فاروق، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیًّا،
اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، اور کما قال فرمایا میری اتباع کرنے کے بغیر انہیں بھی کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں بھی کوئی چارہ نہ ہوتا۔ آج موسیٰ کلیم اللہ اپنی پوری شان سے تشریف لے آئے، وہ بھی محمد کا ہی کلمہ پڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی محمد کا کلمہ۔ اور بخاری اور باقی تمام احادیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑ دیں گے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، میں نے ایسے نہیں اونچی بات، وہ کہتے ہیں وہ جلسوں میں اونچی آپ کو سبحان اللہ، وہ آپ کو ذرا اٹھانے کے لیے ہوتا ہے جی۔ اس حضور کا یہ فرمانا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، صلیب کا نشان ختم کریں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے گی، جس کے بارے یہ ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، وہ خود آ کر صلیب کا نشان مٹا دے گی کہ مجھے پھانسی نہیں ہوئی، میں زندہ ہوں، دیکھو عیسیٰ ہوں، زندہ ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے جی، آپ اس کو قتل کر دیں گے اور شراب کو حرام قرار دے دیں گے۔ کا معنی کیا ہوا؟ وہ دوبارہ آ کر نئی شریعت متعارف نہیں کروائیں گے، نہ اپنی شریعت کا کوئی دستور متعارف کروائیں گے، بلکہ وہ شریعت محمدی کی ہی اتباع کریں گے اور آقا علیہ السلام کے دین کو پروان چڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ نازل ہونا وہ حضور کی اتباع میں ہے، اور اس کا اعلان نبوت کرنا حضور کے مقابلے میں ہے جی، حضور کا مقابلہ۔ تو ہم سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کوئی زمین پہ نبی تشریف نہیں لا سکتا، وہ لائے۔ آپ ایک نبی کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جی، آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، پھر آئے گا، اور پھر کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر یہ تو ہوا۔ ہم کہتے ہیں ایک نبی نہیں، سارے نبی آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ سارے رسول آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ معراج کی رات سارے تشریف لائے تھے۔ معراج کی رات میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں جی۔ کب معراج ہوا؟ کب معراج ہوا؟ ہجرت سے 2 سال 2.5 سال پہلے معراج ہوا، سمجھ آئی؟ اور اعلان مرزا کب ہوا جی؟ یہ 1900 سے پہلے ہوا، 1800 ختم ہو رہا تھا جب اس نے یہ اعلان کیا۔ اچھا، اللہ کی حکمت دیکھیے، معراج کی رات حضور نے جانا جو تھا پہلے آسمان پر، دوسرے پر، 7ویں پر، تو کہیں 7ویں پر سارے نبی اکٹھے ہو جاتے اور وہاں جماعت ہو جاتی۔ حضور نے زمین پر جماعت کروائی کہ زمین پر، زمین والوں دیکھ لو امامت محمد کی، زمین والوں خود دیکھ لو زمین میں امامت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسیٰ کی بات کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو، یہاں تو اللہ کے سارے نبی اور سارے رسول آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اترے، لیکن کسی نے اعلان نبوت نہیں کی، حالانکہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے حضور کے دین کی تردید نہیں کی، بلکہ تائید کی ہے، تصدیق کی ہے اور توثیق کی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ